الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ آپ حضرات نبی کے عشق و محبت میں اس چلچلاتی دھوپ میں بغیر کسی سایہ کے نبی کا ذکر خیر سن رہے ہیں. لیکن آپ کی تکلیف کا احساس ہے. وقت کافی ہو چکا ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا، سرور کون و مکان، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سراپا دیا بنا کر کے بھیجا ہے. جب ہمارے نبی سراپا دیا تھے، سراپا رحمت تھے، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور غیروں کے لیے بھی رحمت، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی اپنوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں، نرمی برتیں، اور غیروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا جب غیروں کے لیے بھی رحمت تھے؟ تو آپ کے اچھے اخلاق جیسے اپنوں کے لیے تھے، اسی طریقے سے غیروں کے لیے بھی. The good manners of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam with non-Muslims، غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو آپ کے عمدہ اخلاق تھے، اچھا کردار تھا، اس کی کوئی مثال دنیا نے آج تک ہسٹری میں پیش نہیں کیا ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی مثال پیش کر سکتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بات وہ ہے، بے حقانیت وہ ہے جس کی گواہی غیر کی. اگر کسی کو غیر حق کہہ دے تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. تفصیل میں نہ جا کر ایک میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک امریکن یہودی جس کا نام تھا مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی. اس نے شخصیات اور پرسنالٹیز
کتاب لکھی. دنیا میں جتنی بھی اونچی پرسنالٹیاں گزری ہیں، شخصیات گزری ہیں تاریخ میں، انہوں نے تاریخ کے ہزار صفحات کو کھنگالا اور اس کے بعد اس نے دنیا کی 100 عظیم ہستیوں کا چرچا لکھا اپنی کتاب میں، دا ہینڈریڈ لکھا. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ اس نے لکھا، بلکہ ان 100 شخصیتوں کے درمیان اس نے درجہ بندی کی، رینکنگ کی. یہ رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹوری، اس نے رینکنگ کی، درجہ بندی کی. یہ جو مشہور اور یہ جو مؤثر شخصیتیں ہیں، ان شخصیتوں میں سے سب سے پہلی پوزیشن پہ کون ہے، سب سے پہلا درجہ کس کو دیا جانا چاہیے؟ اس نے ادھیان کیا، اس نے اسٹڈی کی، اچھی طریقے سے اس نے جانچا پرکھا، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے. آپ سوچ سکتے ہیں ارے وہ تو ایک یہودی تھا نا، سب سے پہلے نمبر پہ اسے کسے رکھنا چاہیے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا چاہیے تھا نا. بولیے، اپنے نبی کے نام کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. مسلمانوں قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمت پر، اپنے نبی کی حقانیت پر، کہ اس نے جب غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا تو اس نے دیکھا اور سب سے پہلے کسی اور کا نام اس نے نہیں رکھا، نام رکھا تو ہم سب کے آقا کا نام رکھا، اور اس نے سب سے پہلے درجے میں رکھا تو نبی کو رکھا. اور صرف یہی نہیں، اس نے اپنی کتاب دا ہینڈریڈ میں یہ بات لکھی کہ کچھ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو ہو سکتا ہے کچھ آشچرج ہو، تعجب میں پڑ جائیں، حیرت میں پڑ جائیں کہ اس یہودی نے نام رکھا پہلے درجے میں، تو پیغمبر اسلام کا نام کیوں رکھا؟ ہو سکتا ہے کہ حیرت ہو. وہ کہتا کیا ہے؟ My choice Muhammad to the list of world's influential persons may surprise some readers. ہو سکتا ہے نہیں، یہ جو 100 شخصیات میں سے سب سے پہلا درجہ محمد کو دیا ہے. اور سنو، یہ میرا چوائس ہے، یہ میرا انتخاب ہے، یہ میری پسند ہے. میں نے جو یہ پہلا درجہ محمد کو دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میری کتاب کے پڑھنے والوں کو کچھ تعجب ہو، حیرت ہو، and maybe questions by others. ہو سکتا ہے کچھ دوسرے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہو، لیکن but he was only the man in history who was supremely successful in religious and secular levels. سنو کیا کہا اس نے؟ ہو سکتا ہے کچھ کو یہ تعجب ہو جائے نا، لیکن سن لو، you are supremely successful، سب سے زیادہ کامیاب انسان، سب سے اعلیٰ درجے کا کامیاب انسان تھا. اس معاملے میں ریلیجیس اسٹیٹس میں سب سے زیادہ کامیاب اور سماجی سطح پر سب سے زیادہ کامیاب، دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب جو شخصیت ہسٹری کے اندر، وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد عربی ہیں. بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ۔ زیادہ دیر آپ کے درمیان رہنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک جھلک پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ غیروں کے ساتھ پیارے نبی کا سلوک کیا تھا۔ کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال پیش کر نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا آپ غور کرو، میں فتح مکہ کے واقعہ کی تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ سن کون سا ہے؟ 630 عیسوی سن ہے۔ 630 عیسوی کے اندر 10 جنوری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کون تھے؟ یہ اہل مکہ، مکہ والے کون تھے جنہوں نے 13 سال تک نبی کو ستایا تھا، نبی کے ماننے والوں کو ستایا تھا، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے قتل کی سازشیں رچی تھی، آپ کو مارنے کی سازشیں کی تھی، آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، 13 سال کی اذیتناک زندگی گزاری تھی پیارے نبی نے، اتنی تکلیف پہنچائی تھی، اتنی تکلیف پہنچائی تھی دشمنوں نے کہ آخر میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا۔ ایسے دشمن، جان کے دشمن، مشن کے دشمن، لیکن یہ دشمنی کس چیز کی تھی؟ کیا قریش میں سے کسی کی زمین دبا لی تھی نبی نے؟ کیا کسی کا حق مار دیا تھا؟ بولو کسی پر ظلم کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ دشمنی کیوں تھی؟ بس دشمنی اس لیے تھی کہ پیارے نبی یہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو، اے خدا کو مان لو، اے خدا کو مان لو، اسے معبود مان لو، وہی تمہارا رچیتا ہے، وہی تمہارا کریٹر ہے، اور باقی سب کریشن ہے، باقی سب رچنائیں ہیں۔ تم رچیتا کو چھوڑ کر، تم کریٹر کو چھوڑ کر کے کریشن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم رچیتا کو چھوڑ کر رچناؤں کے پیچھے جا رہے ہو، تم پتھروں کو پوج رہے ہو، پیڑ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہو، دریا کی موجوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو۔ ارے یہ سب تو رچنائیں ہیں۔ ارے دیکھو رچیتا کون ہے؟ جو رچیتا ہے اس کی عبادت کرو، جو خالق ہے اس کی عبادت کرو۔ یہ سب تو مخلوق ہیں، یہ سب تو بنائے ہوئے ہیں اسی کے۔ اور سنو سنو، ارے حق تو یہ ہے، ارے تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ تم سفر میں نکلتے ہو، ستو اور آٹے کا ایک اپنا معبود بناتے ہو، اپنا ایک بت بناتے ہو، اور جاتے ہو، راستے میں بھوک لگتی ہے تو اس بت کا بھی جاتے ہو۔ یہ معبود ہے تو اپنے ہاتھ سے پیر اور پھر بھوک اسے نگل بھی دیا۔ ارے معبود نہیں ہے، پوجا اس کی نہ کرو، پوجا کرو اس کی جو سب کا مالک ہے، سب کا داتا ہے، جو سب کا خالق ہے۔ بے شک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخ مدینے کی طرف ہے، اور بار بار منہ کر کے اپنے مکہ سے وطن عزیز کو دیکھ رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے کاش، اے میرے پیارے وطن عزیز، اگر ان دشمنوں نے میرا جینا جوہر نہ کیا ہوتا، اگر یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا، تو میں مرتے دم تک تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ پتہ یہ چل گیا کہ وطن کی محبت دل میں ہونا یہ رسول کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مدینہ تشریف لے گئے پیارے نبی، تو وہاں پر 2 قسم کے بلکہ 3 قسم کے دشمنوں کا سامنا ہوا۔ 3 قسم کے۔ وہاں تو مدینہ اسلامی اسٹیٹ بن چکا تھا نا، اسلامی حکومت تھی نا، لیکن وہاں 3 قسم کے دشمن۔ ایک دشمن کا نام تھا یہودی، دوسرے دشمن کا نام تھا عیسائی، اور تیسرا سب سے بڑا دشمن جو منافق تھا، منافقوں کا گروہ۔ یہ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کے اخلاق کریمانہ پر، اگر نبی چاہتے تو ان سارے یہودیوں کو فوراً مدینے سے نکال باہر کر سکتے تھے، عیسائیوں کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر سکتے تھے،
نبی جانتے تھے کہ مکے میں جب تک ہم تھے یہودی مکے کے کافروں سے مل کر مکے کے دشمنوں سے مل کر مجھے طرح طرح کی تکلیف دے رہے تھے، میرے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، میرے ماننے والوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ نبی چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، بولیے ان سے بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ نبی تو اس اسٹیٹ کے مالک تھے، لیکن یہودیوں کے پاس جا کر پیارے نبی نے ایک شانتی سمجھوتا کیا، امن معاہدہ کیا۔ اس شانتی سمجھوتے میں پیارے نبی نے یہودیوں کو حق کیا دیا ہے؟ ذرا غور کرو، تاریخ میں کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسا سمراٹ تاریخ پیش نہیں کر سکتی ہے کہ اپنے اسٹیٹ میں غیروں کو وہ حق دیا ہو جو مسلمانوں کو۔ اٹھا کر دیکھو اس شانتی معاہدہ کو، دیکھو نبی نے کیا فرمایا۔ معاہدہ کیا جتنے یہودی مدینہ میں بستے ہیں ان سارے یہودیوں کی جان، ان کا مال اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ایک مسلمان کی جان اور مال محفوظ۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ معاہدہ میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن سب سے اہم بات نوٹ کرنے کے لائق ہے، نبی نے کیا فرمایا کہ سنو، جتنے یہودی ہیں اور مذہبی لیڈر ہیں، وہ جو مذہبی لیڈر ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنی عبادت گاہوں میں، تو ان کی عبادتوں کو اسی حال میں باقی رکھا جائے جس حال میں وہ عبادت گاہیں کل تھی، اور جو اس میں ان کے مذہبی لیڈر اور رہنما ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی لڑائی پر بھی آمادہ ہو تو ان کو قتل نہ کرو۔ کون ہے دنیا میں؟ بولو، عیسائیوں کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عام معافی کا اعلان فرما دیا پیارے نبی نے کس موقع پر؟ جب فاتحہ السلام کے ساتھ، بس بات میں ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ توجہ کی بات ہے کہ نبی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب نبی مکے میں داخل ہوتے ہیں فاتحان شان و شوکت کے ساتھ، اس وقت حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن پیارے نبی جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تمام قریش کے لوگوں کو، دشمنوں کو، سب کو جمع کر کے آپ خطاب کرتے ہیں۔ ارے سامنے سارے دشمن موجود تھے، وہ بھی تھے جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان کا چہرہ بھی سامنے تھا، جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، وہ سارے کے سارے دشمن موجود تھے۔ اب نبی فرماتے ہیں سب تھر تھرا کر کانپ رہے ہیں، دشمن یہ سمجھ رہے ہیں آج بڑا معاملہ خراب ہونے والا ہے، تو پیارے نبی نے مسکرا کر سب سے فرمایا، بولو تو تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ بولو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ تو ہمارے بہت ہی شریف بھائی ہیں، با اخلاق بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے آپ بیٹے ہیں، آپ سے بھلائی ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج میں تثریب کا لفظ غور کرنے کا ہے، اور ہم جانتے ہیں ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، تثریب عربی زبان کا شبد ہے، تثریب کا مطلب سزا دینا نہیں ہے، تثریب کا معنی ہے ملامت کرنا، تثریب کا معنی ہے بے عزت کرنا، تثریب کا معنی ہے ذلیل کرنا۔ گویا میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ سنو، آج قتل کی بات تو چھوڑو، آج تکلیف دینے کی بات تو چھوڑو، آج سزا دینے کی بات تو چھوڑو، آج میں اس واقعہ کو دہرانا بھی نہیں چاہتا جب میری پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی گئی تھی، میں اس واقعہ کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔
چاہتا جبکہ میرے گلا کو گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میرے دوستو میں ملامت بھی نہیں کرنا چاہتا، تم کو دوشی ٹھہرانا نہیں چاہتا۔ فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کچھ بھی گرفت نہیں ہوگی۔ ارے سنو، سب سے بڑا دشمن اسلام جو ابو سفیان ہے، اس کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی معافی کرے گا، اس کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا نبی کا اخلاق کریمانہ اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت